نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ سن 2024 جب بھی نیا سال شروع ہو یا نیا مہینہ شروع ہو، وہ اسلامی سال ہو یا انگریزی سال ہو، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اکثر لوگوں نے یہ دیا ہوتا ہے کہ جب چاند نظر آئے تو یہ کریں، اس طرح نوافل پڑھیں، یہ وظائف پڑھیں۔ ہر مہینے میں علیحدہ علیحدہ کوئی نہ کوئی چیز بتائی ہوتی ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، آخر اللہ کا کلام ہی کچھ آیات مبارکہ ہی بتاتے ہیں، نوافل ہیں، ثواب تو ضرور ہے، لیکن وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ زیادہ طاقتور ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کا اجر و ثواب اور فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، صحابہ کرام کا بھی معمول تھا۔ اسے آپ توجہ سے سنیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اب اس مہینے میں کیا کریں، اگلے میں کیا کریں، محرم کا آ گیا مہینہ، اس میں کیا وظیفہ کریں، سفر میں کیا کریں، ربیع الاول میں کیا کریں، یا انگریزی مہینہ ہو، جنوری، فروری، مارچ، ان میں کیا کیا جائے۔ ایک ہی عمل ہے، ایک ہی طریقہ ہے، جو نیا سال شروع ہو، خواہ اسلامی ہو یا انگریزی، نیا مہینہ شروع ہو، اسلامی مہینہ ہو یا انگریزی، آپ نے ایک ہی عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے، اب جس طرح نیا سال شروع ہونے والا ہے، آپ کو پتہ چلے کہ آج نئے سال کی 1 تاریخ ہے، نہ پتہ چلے 2 تاریخ کو بھی کر لیں، 3 تاریخ کو پتہ چلے۔ بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، چاند بھی نظر آ جاتا ہے تو سوچتا آدمی ہو آج تو چاند کی 4 تاریخ ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ وظیفہ پھر بھی کر سکتے ہیں، وہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں، 3 تاریخ ہو جائے، 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، جب بھی پتہ چلے تو آپ وہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ چاند نظر آیا بس اسی رات کو ہی کرنا ہوگا، بعد میں نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سال کا بھی پتہ تو چل ہی جاتا ہے، بالفرض اگر کسی کو نہیں پتہ چلتا، 2-4 دن بعد پتہ چلتا ہے، تب بھی وہ کر سکتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری تھا، اس لیے میں نے پہلے بتا دیا۔ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں یا گھر میں اگر عمل کرنا ہے تو علیحدہ کمرے میں، جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے، ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں اور مراقبے کی حالت میں بیٹھ جائیں، سر جھکا کے 5-6 منٹ تک آپ نے غور کرنا ہے کہ پچھلا سال جس طرح 2023 گزرا ہے، اس پورے سال پہ غور کرنا ہے کہ میں نے کتنے اچھے کام کیے اور مجھ سے کتنے برے اور غلط کام ہوئے۔ اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے۔ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی۔ یہ دیکھنا ہے کہ حقوق اللہ میں مجھ سے کتنی کوتاہی ہو گئی ہے،
اور حقوق العباد میں کتنی کوتاہی ہوئی ہے۔ حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حق ہیں، یہ ضروری ہیں۔ اب جس پہ حج فرض ہے اس نے غور کرنا ہے کہ میں نے حج کیا ہے یا نہیں کیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، غور کرنا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں۔ مال مویشی پہ زکوٰۃ، روپے پہ زکوٰۃ، کاروبار پہ زکوٰۃ، یہ علماء سے پوچھ کر یہ کام کرنے ہیں کہ سال میں یہ کام ہوئے ہیں یا کہ نہیں، کیونکہ یہ محاسبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ حدیث ہے، میں نے پہلے ذکر کیا، کام وہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ محاسبہ یعنی پوچھ گچھ ہوگی، تمہیں زندگی دی کیسے گزاری، صحت دی کیسے گزاری، جوانی دی کیسے گزاری، مال و دولت دیا کیسے گزاری، اولاد دی کیا تربیت کی، پڑوسیوں کا کیا خیال کیا، محلے والوں کا کیا خیال کیا۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، ایک قدم بھی نہیں ہل سکے گا آدمی جب تک ان چیزوں کا جواب نہ دے۔ تو اس سے پہلے آپ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو۔ آپ نے 5-6 منٹ سر جھکا کے غور کرنا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے، دل سے پوچھنا ہے۔ دل، یہ آپ کا ضمیر ایسا بتائے گا، ایک ایک چیز ایسی واضح طریقے سے بتائے گا، اور کوئی رشوت نہیں لے گا، صاف بتائے گا تو نے یہ کام کیے۔ بندے کو یاد ہوتا ہے، اچھے کام نظر آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر برے کام نظر آئیں، غلطیاں کوتاہیاں نظر آئیں حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں، تو توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور مراقبے میں یہ فکر بھی کرنی ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے۔ قبر اور حشر کا بھی خیال کر لے، حساب و کتاب کا بھی خیال کر لے۔ جب 5-6 منٹ سر جھکا کے بیٹھے گا، آخرت کی بھی فکر کرنی ہے کہ میں نے اسی طرح نہیں رہنا، اپنے خاندان پہ نظر دوڑائے، اپنی بستی، اپنے شہر علاقے میں، محلے میں دیکھے، اپنے قبیلے اور خاندان میں دیکھے، کتنے لوگ دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے گئے، اور اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ غور کرے، اور اس غور اور فکر کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ ادا کرے، توبہ کی نیت سے۔ یہ کوئی مخصوص نفل نہیں، عام جس طرح نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح نفل ہوں گے، کوئی بھی اس میں صورتیں پڑھی جائیں، سورہ فاتحہ کے بعد جو مرضی صورت پڑھ لیں، ان میں نیت صلاۃ التوبہ کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اس کے بعد دعا مانگے، خوبیاں نظر آئیں، اپنی برائیوں پہ نظر کرے اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر کرے۔ یہ بھی ایک محاسبے کا حصہ ہے، جز ہے یہ بھی کہ اپنی برائیوں کو دیکھے، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھے۔ یہ کام ہر سال جب بھی نیا سال شروع ہو تو کرے، اسلامی سال ہو یا انگریزی، ہر مہینے یہ کام کرے۔ چاند نظر آئے، پہلے دن، دوسرے دن، جب پتہ چلے یہ عمل کرے۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے
کہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا، برائیوں سے بچائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت حلال پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرمائیں گے۔ گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ خیر و برکت اونچی چیز ہے، تھوڑی چیز میں بھی اللہ برکت ڈال دیں گے، نفع ہر کام میں ہو جائے گا۔ یہ اتنا زبردست قسم کا وظیفہ ہے، ہر مہینے میں یہی کرنا ہے، ہر سال میں یہی کرنا ہے۔ کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اب نیا چاند نظر آ گیا، اب میں کیا کروں، کیا پڑھوں۔ بس اسی طرح آپ نے مراقبے کی شکل میں بیٹھ جانا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، استغفار کرنی ہے، اور اپنی برائیوں پہ نظر رکھنی ہے، دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھ کے اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ آپ کے ساتھ رحمت والا، خیر و برکت والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ مبارک عمل کر کے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب